السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گی اور آپ کے پرندے بھی خیریت سے ہوں گے۔ بھائی کراچی میں تھوڑا موسم عجیب سا سٹارٹ ہو گیا ہے، دن میں گرمی اور رات میں تھوڑی سی خنکی والا موسم ہے، تو کوشش کریں کہ بروفین کا استعمال کروائیں لازمی۔ پرندوں کو پانی کو صاف ستھرا رکھیں، کھانے دانے پانی جو بھی آپ دے رہے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ کوئی جراثیم اور کچھ ایسی چیزیں نہ آئیں، کیونکہ ہم جیسے انسانوں کو بھی اس موسم میں نزلہ زکام کی دوسری بیماری جو ہے ہم لوگوں کو ہو جاتی ہیں عموماً ٹھنڈا گرم پانی پینے کی وجہ سے پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ پرندوں کو نارمل ٹھنڈا پانی نہ رکھیں زیادہ اور زیادہ دیر تک، اور نہ ہی زیادہ گرم پانی، ایک نارمل پانی دیں اور صاف پانی دیں۔ اور اس کے علاوہ بروفین کا استعمال کروا سکتے ہیں آپ، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ ایک دفعہ بروفین کا استعمال لازمی ان کو کروائیں۔ آج کا میرا ٹاپک بہت اہم ہے اس حوالے سے ہے کہ برڈز کی بلڈ لائن کے حوالے سے کافی ویورز کے میسیجز آئے۔ میں کافی لیٹ کافی دنوں کے بعد اس واپس یوٹیوب میں جوائن ہوا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا بیزی تھا، تو کافی ویورز کے میسیج آئے۔ جن کے میسیج آئے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور کافی ویورز کی میسیج اس حوالے سے اور بھی بہت سارے ٹاپک کے حوالے سے آئے، تو کیوں نہ میں نے سوچا کہ آج ایک نیا ٹاپک سے حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ اس میں کافی ورڈز کے میرے اس حوالے سے میسیج آئے تھے کہ ہماری بلڈ لائن کے حوالے سے ہم زیادہ گائیڈ کریں کہ ہم کس ٹائپ کے پرندے رکھیں اور کس طرح سے ان کی کراسنگ کروائیں یا ان کی جو ہے ان سے بریڈ لیں۔ تو بہت اہم ٹاپک ہے، بہت ضروری ٹاپک ہے ہر نیو فینس کو، ہر نیو بریڈر کو جو کہ اپنا سیٹ اپ ڈالنا چاہ رہا ہے، اور اس وقت موسم ہے سیٹ اپ ڈالنے کا، پرندوں کے ریٹ بہت گرے ہوئے اس حوالے سے۔ تو جو لوگ ڈال رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی سے ہی اچھی موٹیشن، اچھی بریڈ لائن کے پرندے لگائیں جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو۔ جی ویورز، تو پھر اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویوز کمنٹس لازمی دیا کریں، اور جو ہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بلڈ لائن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں ایک جنرل ایک بات کہوں گا جو کہ کافی حد تک آپ لوگوں کو ویسے بھی نارمل بھی سمجھ میں آ جائے گی، کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انسانوں کے اندر بھی یہ پرابلمس آتی ہے کہ جب آپ اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی کزنس میں، اپنے ہی بچوں کے اندر شادیاں کرتے ہیں آپس میں، اور جب شادیاں کرتے ہیں تو اس کے بعد تھرڈ یا فورتھ جنریشن کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم ہے، اور کافی لوگ اس کو جو ہے اس بات کو انڈوز کریں گے کہ ہاں یہ پرابلم آتی ہیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، آپ ڈاکٹروں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کوشش کرا کریں کہ خاندان کو بڑھائیں، اور خاندان سے یعنی لڑکا اگر یا لڑکی لے کے آ رہے ہیں تو دوسرے خاندان سے لے کے آئیں، دوسرے لوگوں سے لے کے آئیں، تاکہ بلڈ لائن چینج ہو۔ بلڈ لائن چینج ہوگی تو ہی آگے جا کے آپ کی جو نسلیں بڑھیں گی تو وہ اچھی اور اسٹرانگ ہوں گی۔ سیم یہی چیز اور دین کے اندر بھی ہمارے جو ہے اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ اپنے خاندان کو وسیع کریں، اپنے لوگوں کو اپنے خاندان میں اور لوگوں کو بھی شامل کریں تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو، اور دوسری تمام کام بھی آپ کے اچھی طریقے سے ہوں، چاہے وہ میڈیکلی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، دونوں کام۔ سیم اسی طرح پرندوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ کوشش کیا کریں، آپ جب ایک پرندہ لیتے ہیں، پیئر لیتے ہیں، میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ایک پیئر لیا اور اس کے آپ نے بریڈ لیا، آپ نے اس کے 4 سے 5 بچے نکلے، ان بچوں میں سے آپ نے نر مادی لی، انہیں کو آپس میں بریڈ کروا دیا، پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ آپ نے انہی کے بچوں میں سے آپس میں بریڈ کرائی، تو یہ ایک ہی ماں باپ کے بچے چل رہے ہیں، جو کہ آگے جا کے بلڈ لائن اسٹرانگ نہیں ہوتی بلکہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد آگے جا کے 4 5 یا 6 کرلش کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بچے ویک ہوں گے، بچوں میں پرابلم آنا شروع ہو جائے گی، ان کا سائز چھوٹا ہوگا، کمزور ہوں گے، اور اموات میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ یہ چیزیں ایک عموماً بات ہے جو کہ لوگ نہیں سمجھتے، تو اس کو ایک چیز یہ ہو گئی، اس کے لیے حل یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے جب آپ پیئر لے رہے ہیں تو اس میں سے کچھ پیس سیل آؤٹ کر دیں، یا پھر دوسرا پیئر یا 4 5 پیئر لیے تو ان پیئروں کے اندر سے آپس میں بریڈ کروائیں، یعنی کہ اگر آپ نے 3 پیئر لیے ہیں، انہوں نے بریڈ کی، تینوں نے بریڈ کی، تو ان کے آپس میں بچوں کو کراس کروائیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ یا پھر ایک بچے آپ ایک پرندے سے یعنی ایک پیئر سے آپ نے بریڈ لی ہے تو اس کو کیا کریں گے، آپ کے اس میں سے کچھ نر یا کچھ مادی کو سیل آؤٹ کریں گے، باہر سے یا کسی دوست سے اپنے جو ہے پرندے پرچیز کریں گے، اپنی دکان سے پرچیز کریں گے، جیسے بھی ہو، جہاں سے بھی آپ کو اچھے اور سستے اچھے پرندے ملیں وہاں سے آپ پرچیز کریں گے، اور اس کو اس کے ساتھ کراس کروائیں گے، جس سے ان کی بلڈ لائن میں اسٹرانگ ہوگا، یہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ سیم یہی چیز ہے، آپ جتنے بھی پرندے ہیں جیسا کہ بجریز کے اندر گرین کلر کے بجری ہیں جو کہ ڈارک والے کلر میں ہوتے ہیں، وہ اسٹرانگ بلڈ لائن کے ہیں۔ اسی طرح کاکٹیل میں آپ چلے جائیں تو گرے کاکٹیل بہت اسٹرانگ لائن ہے، اسی طرح جاوا میں چلے جائیں، گرے جاوا بہت اسٹرانگ لائن ہے، اسی طرح آپ جو ہے لورڈ میں چلے جائیں تو فشر بہت اسٹرانگ لائن ہے، اسی طرح فنچز میں چلے جائیں تو کامن فنچ بہت اسٹرانگ لائن ہے، اسی طرح آپ ڈف میں چلے جائیں تو کامن ڈف بہت اسٹرانگ بلڈ لائن ہے۔
یہ تمام بریڈ لائن کیونکہ یہ فرسٹ بریڈ ہے، اس کے بعد موٹیشن بنا کر اس کے ساتھ کراس کروا کر مختلف پرندوں کو کراس کروا کے نئے نئے موٹیشن نکالی گئیں، جو کہ آگے جا کے بہت زیادہ پرابلم کرنا شروع کر دیا. ان کی بلڈ لائن بھی اسٹرانگ نہیں رہتی اور وہ پرابلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح ریڈ آئی والے جو پرندے ہیں، جیسا کہ البائنو ریڈ آئی ہیں، اسی طرح جاواز ہیں، اسی طرح ڈفس ہیں، اسی طرح آپ فنچز میں لے لیں، اسی طرح دوسری بینگلائز میں لے لیں، بجریز میں لے لیں. یہ جو ریڈ آئیز کی جو پرندے ہوتے ہیں، ان کو کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو کراس کروا رہے ہیں تو ریڈ سے نہ کروائیں، ریڈ ٹو ریڈ نہ کروائیں، بلکہ ریڈ ٹو بلیک کروا دیں یا بلیک ٹو ریڈ کروا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ بریڈ لائن بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. ریڈ آئیز والے جتنے پرندے ہیں ان کی بریڈ لائن اسٹرانگ نہیں ہوتی، ان میں اموات زیادہ ہوتی ہیں، بچوں کی پیدائش کی تعداد بھی کم ہوتی ہیں اور اس میں اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کو بچتا کچھ نہیں، لاس زیادہ ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی جو ہے کراس کروائیں تو ریڈ آئی اور بلیک آئی کا ہو پھر تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جو بھی اس میں ریڈ آئی یا بلیک آئی لکھ لیں گے تو وہ اسٹرانگ بلڈ لائن کے ہی لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ ان کو دوسرے پرندوں کی، یعنی دوسرے جاوا پیئر ہوگا، دوسرے بجری پیئر ہوگا، دوسرے ڈف ہوگا، ان سے آپ کراس کروائیں تو آپ دیکھیں گا کہ بلڈ لائن آپ کی بہت اچھی اور بہت اسٹرانگ چلے گی. اموات کم ہوں گی اور پرندوں کے جو بچے ہوں گے وہ بھی اسٹرانگ اور اچھے سائز کے اور اچھی چیز نکلے گی. تو یہ ایک نارملی حل ہے جو کہ بلڈ لائن کا. آپ جیسا کہ اس وقت اگر آپ بلڈ لائن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ابھی اس وقت مارکیٹ میں ریٹ کم ہے، تو آپ جا کے پرندے اٹھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر پرندے کا جو پیئرس ہیں وہ 4 سے 5 پیئر اٹھائیں تاکہ جو ہے ان کی جب بریڈ آئے تو اس کو آپس میں کراس کروائیں، جس کی وجہ سے ان کی بلڈ لائن جو ہے وہ اسٹرانگ رہے. اس میں اگر ریڈ آئی والے آپ نے لے لیے ہیں تو کوشش کریں کہ بلیک آئی سے اس کو کراس کروائیں. اسی طرح اگر آپ نے جو ہے کلر کے لے لیے ہیں، جیسا کہ سلور کلر اور وائٹ کلر میں لے لیے جاوا، تو اس کو آپس میں بھی کراس کروا سکتے ہیں، جس سے یہ ہو سکتا ہے کہ بچے وائٹ بھی نکل سکتے ہیں اور سلور بھی نکل سکتے ہیں. ہاں، گرے میں نہیں کروا دی گا ورنہ بچے گرے میں نکلیں گے جو کہ پرائز کے حساب سے بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو وہ آپ کا جو آگے جا کے ان فیوچر آپ کو کما کے نہیں دیں گے بلکہ آپ کو لاس ہی ہوگا. تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں، وہ نیکسٹ انشاءاللہ کبھی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ کس ٹائپ کے پرندے خریدیں، پرچیز کریں اور اس کی جو ہے اس سے بریڈ لیں اور انشاءاللہ کمانے کی طرف چلیں. خیر اس وقت جو ہے نیو فینسز کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ جو لوگ ابھی پرندے لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا اور سازگار موسم ہے. بہت سارے 80 to 90% پرندوں کے ریٹ گرے ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں اس وقت اتنے گرے ہوئے ہیں کہ آپ کی خرید کے پہنچ تک ہیں. ورنہ وہ پرندے بھی ہیں جو کہ کبھی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کو پرچیز کرے گا، بٹ آج وہ ان کے گھروں میں موجود ہیں. تو یہ خاص چیزیں ہیں بلڈ لائن کے حوالے سے. کافی حد تک آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کبھی بھی کوشش کریں کہ ایک ہی پیئر سے جو ہے بریڈ لے کر انہی سے کراس کروانے، انہی کے بچوں کو کراس کروانے کی کوشش نہ کریں. دوسرے پیئر کے بچوں سے آپس میں کراس کروائیں تو اس سے آپ کی بلڈ لائن اسٹرانگ اور صحیح رہے گی. اور بلیک آئی اور ریڈ آئی کا اگر آپ جو ہے کراس کرواتے ہیں تو وہ بھی بہتر رہے گا بنسبت ریڈ ٹو ریڈ کے. تو یہ چیزیں اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پرندے اچھے چلیں گے، اچھے آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کی بریڈ میں اضافہ ہوگا، آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا اور آگے جا کے بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہوگا. آپ کے پرندے طاقتور، بہتر اور اچھے نکلیں گے تاکہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرنے کے لیے بھی قابل ہوں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں آج کی آپ کو میرا ٹاپک آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور پھر دوبارہ کہوں گا موسم چینج ہو گیا ہے. کافی ویورز کے پاس میسیج آئے کہ پرندوں کو خاص طور پر ڈف میں نزلے کا ایشو آ رہا ہے اور کافی جو ہے آئس کا ایشو آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت اس موسم میں آتی ہیں تو کوشش کریں کہ ابھی سے ان کو انفیکشن ہونے سے پہلے بروفین کا آپ استعمال کروائیں ایک دفعہ لازمی. سیرپ کا بچوں کا جو سیرپ بروفین کا ہوتا ہے اس کا استعمال کروائیں. انشاءاللہ پرندوں کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی. اگر آ گئی ہیں تو ان کے حساب سے اس کی میڈیسن لیں، جو کہ میں نے کافی بھی اپنی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی بناتا رہوں گا. تو یہ میری ویڈیوز آپ دیکھ کر اس کو جو ہے آپ دیکھ کر اس کا حل نکال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں اور بھی بہت سارے چینلز، یوٹیوب چینلز کے اندر یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس بیماری کا کس طرح سے علاج کرنا ہے، تو وہ سب موجود ہے. تو آئی تھنک آپ لوگوں کو میری آج کی جو ٹاپک ہے کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے پرندوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی ٹاپک پر انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.